السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی با اشتیاق احمد، قسط نمبر 20۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی ہی ذات کو محبت کا مرکز ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ایمان والے لوگ وہی ہیں جو میرے ہی جمال بے مثال پر رچ گئے اور سب سے زیادہ مجھے سے ہی محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ اعلان جب ہمارے اسلاف نے سنا تو وہ ہر طرف سے کٹ کر محبوب حقیقی ہی کے ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبدالکریم یکدم بولے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنا کہ محبت قابل ذات تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی محبت اصلی ہے، تو وہ تمام دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، یعنی بس ایک اللہ کی محبت انہوں نے اپنے دل میں بسا لی۔ کیا میں نے آپ کے الفاظ کی درست ترجمانی کی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں مسکرایا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تم میری بات کو بہت غور سے سن رہے ہو اور سمجھ رہے ہو۔ جی ہاں بالکل۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے قرآن کریم کی آیت کو سنا ہے تو اس وقت سے سکون ہی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سکون ہی تو مجھ سے چھین گیا تھا، لہٰذا میں آپ کی باتیں غور سے نہ سنوں تو کیا کروں؟ بہت خوب، اب میں مطمئن ہوں کہ میری محنت رائیگاں نہیں جائے گی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف ہر طرف سے کٹ کر محبوب حقیقی کے ہو گئے، یعنی اس سے محبت کرنے لگے، اور جب وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا۔ یوں ان کی دنیا بدل گئی، ان کی راتیں اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگی۔ دن میں وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر میدان جہاد میں فتوحات کے جھنڈے گاڑنے لگے کہ دراصل جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی محبت نے انہیں وہ قوت عطا کی، وہ صلاحیت، وہ دلیری اور دانائی عطا کی کہ ساری دنیا ان کے گھوڑوں کے ٹوپوں سے گونجنے لگی۔ وہ صحرائے عراب سے فتح کے پرچم لہراتے ہوئے نکلے تو یورپین، اسپین، ایشیا، سمرقند کا شگھر اور قدیم ہندوستان کے شہر ملتان تک پہنچ گئے۔ ان کے مقابلے میں ذرا غور کریں، آج ہماری کیا حالت ہے؟ افسوس، ہمارے دل اپنے خالق اور مالک کی یاد سے خالی ہو گئے ہیں۔ ہمارا محبوب، معبود، مسجود اور مقصود ہی بدل گیا۔ ہم رب دو جہاں کے بجائے دولت، حکومت اور عورت کے پجاری بن گئے۔ برے اعمال کا طوفان اٹھا تو نتائج کا رخ بدل گیا۔ کل تک ہماری فتوحات کا ڈنکا بج رہا تھا، ہماری فتوحات کا سیل رواں کسی کے روکے رکے نہیں رہا تھا۔ فتوحات کے آگے باندھے جانے والا ہر بند خس و خاشاک کی طرح اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ آج ہم خود اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ طاغوتی طاقتیں ہماری بستیوں میں آ گھسی ہیں، آتش و آہن کی بارشیں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ہمارے گھر سلگ رہے ہیں، ہمارا کلمہ گو مسلمان مار کھا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ کی محبت کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب تک ہم اللہ کے رہے، اللہ ہمارا رہا۔ افسوس، نوجوان اس معاملے میں سب سے آگے نکل گئے۔ کبھی تاریخ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور عقبہ بن نافع جیسے نام گونجتے تھے۔ ان حضرات نے اور ان جیسے اور بہت سے مجاہدین نے باطل کی فوجوں کو رون ڈالا۔ اب ذرا آج کے نوجوانوں کی حالت پر غور کریں، کیا یہ باطل طاقتور سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتے، نفس کے مطالبات پورے کرتے نظر آتے ہیں اور بس۔ آج کے نوجوان تو اپنی تاریخ سے بے خبر ہیں، اپنی تہذیب سے ناواقف ہیں، اپنے علوم اور اپنے اعلیٰ اقدار کی انہیں علم ہی نہیں۔ ان کی روحیں بیمار ہیں، چہرے بے نور ہیں، رخسار پچے ہوئے ہیں تو آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، ان کے بازو شل ہیں اور حوصلے پست ہیں، ان کی اکثریت نفسانی محبت میں گرفتار ہے۔ جیسا کہ آپ میرے عزیز عبدالکریم کا لہجہ ان لفظ کے ساتھ گہرے دکھ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں کا توقف کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئے۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ قوموں کے مستقبل کی بھاگ دوڑ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اب اگر نوجوان ہی کمزور ہو جائیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اندھے ہو جائیں تو دشمن طاقتوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ سچے مسلمانوں کی تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل قرآن و سنت پر چلے، ملت اسلامیہ کا ہر فرد قرآن و سنت سے رہنمائی لے۔ قرآن و سنت اس موضوع پر کیا کہتے ہیں میرے عزیز؟
میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ موضوع کچھ طویل ہے اور ہمیں اس میں کچھ وقت صرف کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم پوری رغبت سے سننے کے لیے تیار ہو، ورنہ میری بات چیت کے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ عبدالکریم ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ آپ مطمئن رہیں، میری توجہ آپ پر مرکوز ہے۔ شکریہ۔ پھر سنیے، محبت میں سب سے افضل بات یہ ہے کہ ایک انسان پاک باز رہے، گناہ کے ارتکاب سے بچے۔ کسی نے امام ابن جوزی رحمۃ العالمین سے پوچھا، اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو جائے اور وہ بہت خوبصورت دوشیزہ سے عشق ہو جائے تو کیا وہ اس کے منہ، رخسار یا آنکھوں کا بوسہ دے سکتا ہے یا اس سے گلے مل سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں بدکاری کا تصور موجود نہ ہو؟ امام صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ تمام چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں کیونکہ ان کی بنیاد شہوت ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کی بلا سے نجات کی دعا کرے تاکہ عشق کے عذاب سے بچ سکے، صبر سے کام لے اور اپنے عشق کا اظہار نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ پاک باز بھی رہے۔ اگر پاک بازی اور صبر کی حالت میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور اسی طرح کی نعمت اسے جنت میں عطا فرما دے گا۔ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مومن اپنے رب تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے خاطر غصے میں آتا ہے تو اس کا مالک بھی اس کے خاطر غصے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومنوں کو تکلیف نہ دو، جو انہیں تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی محبت پر اپنی محبت کو ترجیح دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی لذت نہیں پاتا اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کی ہے جس نے میری ہر مصیبت آسان کر دی اور مجھے ہر حال میں راضی کر دیا۔ جب مجھے اس سے محبت ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے شام و سحر کس حال میں بسر ہوتے ہیں۔ محبت ایک عظیم خوبی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اس پر گواہ ہے۔ اس نے خود اپنے بندے سے محبت کی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، دونوں ایک دوسرے کے محبوب ہیں۔ حضرت ابو یزیدی بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محبت یہ ہے کہ تو اپنے کثیر کو قلیل اور اپنے محبوب کے قلیل کو کثیر سمجھے۔ محبت یہ ہے کہ تو اپنے محبوب کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے اور اس کی مخالفت کو چھوڑ دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والے میں اپنی صفات کے بجائے محبوب کی صفات پیدا ہو جائے۔ مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر اس قدر غالب ہو کہ ہر وقت دل میں محبوب کی صفات ہی کا تذکرہ ہو اور وہ اپنی صفات کی طرف کوئی دھیان ہی نہ دے، نہ کوئی احساس ہو۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محبوب موافقت اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ محبت کی حقیقت دراصل یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر محبوب کے سپرد کر دے اور تیرے پاس تیرے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ قسم ہے مالک حقیقی کی، یہی وہ خالص ایمان اور حقیقی تصوف ہے جو نبوت کے صاف اور میٹھے چشمے سے پھوٹتا ہے۔ تین صفات جب کسی شخص میں پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جس سے بھی محبت کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تیسرا یہ کہ اسے آگ میں چھلانگ لگا دینا کفر کی طرف رخ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، اگرچہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مستقبل میں ایسی بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اور وہ ہے تصوف۔ تصوف کے معنی ہے اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے پاک کر لینا ہے اور بس خدا کی طرف دھیان لگا دینا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے، لیکن تصوف کا دعویٰ کرنے والے بعض حضرات اس کے بارے میں مبالغہ کی حد کو جا پہنچے اور شریعت سے دور جا پڑے، یعنی حد سے تجاوز کر گئے۔ ان کے نزدیک محبت طلسم اور جادو کی قسم کی کوئی چیز ہے۔ اس محبت کے انہوں نے عجیب و غریب درجات مقرر کر لیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔